بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کا تصور کیا ہے؟ یہ دو قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے، ایک ہے سورہ یاسین کی 60 نمبر اور دوسری صورت ہے مریم اور اس کی 44 نمبر آیت ویسے بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے پتہ سمجھ لگ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبادت کیا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہم کسی اور کی تو عبادت نہیں کرتے اور کسی اور کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبادت کے لائق نہیں، ان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ ایسا ہی ہے نا، عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت چیز کیا ہے پھر؟ یہ بات سمجھنے والی، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم اسے عبادت کہتے ہیں نا۔ میں تھوڑا سا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ مریم ہے، 44 نمبر آیت، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں۔ یہ سورہ مریم، یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر پاک میرا خیال پیچھے سے چل رہا ہے بالکل، اور وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اگلی آیت 45، ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ یہ آیت مریم کی 44 نمبر۔ اب آپ دیکھیے، یعنی کہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، وہ شیطان کی پوجا کرتے تھے، اس سے منع کیا جا رہا۔ اب آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، یاسین کی 60 نمبر، ہاں یہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیں، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جسے ہم عبادت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس طرح کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہے دنیا میں؟ کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی مطلب یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی اس طرح جس طرح ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی اس طرح شیطان کی عبادت کر رہا ہو؟ کوئی نہیں کر رہا، ایسے تو کوئی نہیں کر رہا جس طرح ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کہاں ماننا؟ اگر یہ مانی لیں بھی وہ شیطان کا کہاں مانتے ہیں، شیطان کا کہاں مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہی بات پھر ادھر لائیں، وہی بات آپ ادھر لائیں اللہ کی طرف۔ کہ اللہ کا کہاں ماننا، اللہ کا کہاں ماننا عبادت ہے، حکم ماننا عبادت ہے۔ جس کا آپ حکم مانیں گے اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اس کے بندے ہیں، یہ بات ہے۔ حکم ماننا، پتہ کریں اللہ کے کیا کیا احکامات ہیں قرآن میں، ہم نے ان کو ماننا ہے، حکموں کو ماننا ہے۔ جب وہ آپ حکم مانیں گے، ان احکامات کے آپ کو فوائد ملیں گے، تو آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور اس چیز، وہ جو ہستی ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں عزت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ یارو اس ہستی نے ہمارے لیے یہ رہنمائی فرمائی ہے،
کہ اس نے کہا کہ تم ایسے چلو ایسے چلو، اور جب ہم ایسے چلے اور ہمارے تو دن ہی بدل گئے، وہاں ہم نے بہت ساری اور ڈنڈیاں مار دی ہیں، احکامات اور پھر تسبیحات کی طرف چلے گئے۔ آپ اس کے احکامات کو دیکھیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کا حکم یہ دے لو، عدل کرو، تو کر کے دیکھیں ہیں ذرا، ہم نے تو کر کے دیکھنا ہے۔ تو وہ ایک اور بھی کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، چل پھر کر دیکھو۔ وہاں تو عبرت کے لیے فرماتا ہے، کچھ لوگوں نے وہاں سیر سپاٹے کو وہ صحت کے ساتھ فٹ کر لیا ہے کہ ہم سیر، اللہ نے کہا ہے کہ سیر کرو تو ہم سیر کر رہے ہیں۔ کوئی مریض چلا گیا، کوئی باہر چلا گیا، کہیں چلا گیا، اللہ نے کہا سیر کرو، سیرو فی الارض، وہ عبرت کے لیے، عبرت کے لیے چل پھر کر دیکھو۔ تو وہی بات میں عرض ادھر کرتا ہوں، اے دے لو، دنیا میں ذرا چل پھر کر دیکھو، جہاں عدل ہو رہا ہے، جہاں عدل ہو رہا ہے وہاں کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، کہاں کتنی خوشحالی ہے۔ یہ ایک حکم ہے جس کو ماننا ہے، انسانیت کو کھڑا کرنا۔ یہ خانہ کعبے کے بارے میں اس نے کہا یہ نیک گھر ہے لوگوں کے قائم کرنے کی جگہ، قائم کیا ہے، یہی انسانیت کو قائم کرنا۔ یہ انسانیت کو آپ قائم کریں، ذرا انسانیت سمجھیں کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسان، بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ برابر سمجھتے ہیں، یہ سمجھیں جن ملکوں میں یہ حقوق ہیں، انسانی حقوق برابر ہیں سب، ان ملکوں کا حال دیکھ لیں اور اپنی حالت بھی دیکھ لیں۔ ایک بات میں بتا دوں، اسلام اجتماعیت کی بات کرتا ہے ہمیشہ، انفرادی نہیں۔ ہم نے یہ انفرادی معاملات نکال لیے ہیں، اللہ کے حکم ماننے والے انفرادی، تسبیحات کر لیں، نوافل پڑھ لیں، یہ جو بھی کرتے ہیں۔ نماز میں اجتماعیت اگر جو نظر آتی ہے وہ بھی اجتماعیت نہیں ہوتی، کھڑے ہوتے ہیں کٹھے، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی نجات، اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے اس کا، وہاں بھی انفرادیت ہی ہے ایک طرح سے۔ اجتماعی عمل ضرور ہے، مسجد جاتے پڑھ کے نماز، آگے کیا ہوا اس کا سر؟ اور یہ اجتماعی عمل عدل والا یہ اگر ہو جائے معاشرے میں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ اجتماعیت ہے۔ اور اللہ کے احکامات، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ سارے قانون ہیں، یہ بھی بتاؤں، وہ سارے قانون ہیں، قانون خدا بندی ہیں۔ قانون سب کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک انفرادیت کے لیے نہیں ہوتا، بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارے قانون میں یہ شک ہے کہ چند بندوں کے لیے، گروہ کے لیے ہم وہ قانون نہیں کوئی بنایا جا سکتا، مفاد عامہ کے لیے، وسیع تر لوگوں کے لیے وہ قانون بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ ٹریفک کا قانون دیکھ لیں، دائیں طرف چلنا ہے تو یہ اجتماعیت کے لیے ہے نا، ہر چھوٹے بڑے، عورت مرد، مسلم غیر مسلم، سب کے لیے، یعنی کہ اللہ کے احکامات قانون ہیں لوگوں کے لیے، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو ڈھونڈیں ذرا، پتہ کریں کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں، ان کو کیا پورا کرنا ہے۔ تو کیا ان کے احکامات پورا کرنے کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات مانے جائیں، وہ کہے کہ یہ کرو اور یہ کہے نہ کرو تو ہم وہ نہ کریں، اور اس کا اثر ہی کوئی معاشرے میں نہ ہو، بدلے ہی نہ، حالات ہی نہ بدلیں، غربت سے ہی مرتے جائیں سارے، دن میں دن نیچے آتے جائیں۔ کتنے مطلب آخر غربت کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے، ڈیفائن کیا ہوا ہے نا دنیا نے مل کے، کہ یہاں یہ ایک لائن ہے، اس سے اوپر جو یہ خط غربت سے اوپر ہیں لوگ، یہ خط غربت سے نیچے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اور دن بہ دن خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، صرف پاکستان نہیں، مجموعی طور پر مسلمان بھی۔ تو میرے بھائیو، یہ بات ذرا سوچنے کی ہے، عبادت کی ہے، اصل بات عبادت کی ہے۔ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کر رہے ہیں عبادت، ہم دن رات عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ صرف عبادت سمجھانا چاہتا تھا، عبادت حکم ماننا، جس کا حکم مانیں گے اس کی عبادت ہے، جس کا حکم مانیں گے آپ اس کے بندے ہیں۔ ہزار کہتے رہیں اللہ کے بندے، اللہ کے بندے نہیں بن سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کا حکم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا۔ تو قرآن تو ہم نے کھولنا نہیں ہے، یہ تو سمجھ نہیں آتا، یہ تو مشکل بڑا ہے، ہاں جی۔ تو پھر اس کے لیے وہ کتابیں ہیں 6 7 ان کو کھول لیں، ان کی مدد لے لیں، ان کے ذریعے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ بس جو وہ کہیں گی وہ تو پھر اس کی الگ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر دیکھیں، پھر آپ کے سامنے ہے قرآن کا، پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایک حرف کے بدلے، وہ کہتی ہیں ایک حرف کے بدلے آپ کو 30
نیکیاں مل جائیں گی۔ تو حرف بھی کون سے؟ الف لام میم، جن کے معنی کا ہی نہیں پتہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حرف معنی کا نہیں پتہ تو پھر بھی پڑھتے جائیں، پھر بھی تو آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ وہ تو جب ادھر جائیں گے ان کی طرف سے قرآن میں داخل ہوں گے تو پھر قرآن کا تو یہ شروع ہوگا۔ تو اب ہمیں احکامات کا قرآن سے پتہ چلنا ہے۔ تو ہم ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ہم ہیں مسلمان، اللہ کے بندے ہیں۔ غور کیجئے کتنے اللہ کے بندے ہیں، اور کتنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کتنے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ میں عبادت تھوڑا سا چھوٹا سا مطلب یہ ایک اینگل سے یہ بات سمجھانا چاہتا تھا۔ شیطان کی عبادت نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو جس طرح ہم کر رہے ہیں، کوئی ایسا شیطان کو سامنے رکھ کے کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا کوئی بھی، بات حکم ماننے کی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے احکامات ڈھونڈنے چاہیے کہ کیا ہیں، ان پر چلنا چاہیے۔ تو میں بس آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، آپ کا شکریہ۔